الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد باب الشرکۃ والوکالۃ، شراکت اور وکالت کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خان خرجت من بینہما، رواہ ابو داود وصححہ الحاکم۔ ضعیف ابو داود میں 3383 نمبر کتاب البیوع میں، دارقطنی کی تیسری جلد صفحہ 35، حاکم کی دوسری جلد صفحہ 52، بیہقی کی چھٹی جلد صفحہ 76۔ شیخ عبداللہ بسام نے اس روایت کو حسن اور شیخ حازم علی قاضی نے اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ثالث الشریکین ما لم یکن احدہما صاحبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ثالث الشریکین، میں دو شریکوں کا تیسرا ساتھی ہوں، ما لم یکن احدہما صاحبہ، جب تک ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے خیانت نہ کرے، جب کہ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے خیانت نہ کرے۔ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، جب وہ خیانت کرے گا تو میں ان دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں گا، ان دونوں کے درمیان سے نکل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ شارقہ مصدر ہے، باب شارقہ یشرکو سے، شارقہ یشرکو سے بروزن سامع، اس کا معنی ہے شریک ہونا۔ باب اشرکہ بروزن افعال، شریک ہونا۔ باب شارکہ تشارکہ بروزن مفعل اور تفاعل، باہم شریک ہونا کے معنی میں مستعمل ہے۔ اصطلاحاً شراکت سے مراد کسی تصرف یا استحقاق میں باہم اکٹھے ہو جانا۔ المغنی کی 5ویں جلد صفحہ 1 اور الفقہ الاسلامی وادلہ کی 5ویں جلد 3875۔ اس کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے۔ الوکالہ تو مصدر ہے، باب وکلا یوکلو، سمجھ آ رہی نا بات؟ وکلا یوکلو بر وزن تفعیل سے اس کا معنی ہے وکیل بنانا۔ باب تفعل وکیل بننا کے معنی میں مستعمل ہے۔ اللہ اکبر۔ الوکالہ مصدر ہے، باب وکلا یوکل بر وزن تفعیل سے اس کا معنی ہے وکیل بننا۔ باب وکلا یکلو، باب وکلا یکلو بر وزن ضرب سپرد کرنا، کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے اپنا نائب بنانا۔ اور باب توکل یتوکلو بر وزن تفعل وکیل بننا کے معنی میں مستعمل ہے۔ اصطلاحاً وکالت سے مراد مطلق یا مقید طور پر
کسی شخص کو اپنا قائم مقام بنانا۔ نیل الاوتار جلد نمبر 3 صفحہ 658، مغن المحتاج جلد نمبر 2 صفحہ 217۔ اللہ اکبر۔ اس کے مشروعیت کے دلائل میں سے قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ، آپ نے اس چاندی کے ساتھ کسی کو شہر کی طرف بھیجو۔ انا ثالث الشریکین سے مراد ہے کہ میں دونوں شرکاء کے حفاظت و نگہبانی کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی جی؟ آگے آئیے۔ وعن السائب المخزومی رضی اللہ عنہ انہ کان شریک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثۃ فجاء یوم الفتح فقال مرحبا بأخی وشریکی، رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ صحیح ابو داود، اور پھر ابو داود میں 4836 نمبر کتاب الادب میں، ابن ماجہ میں 2287 نمبر، احمد کی تیسری جلد صفحہ 425، حاکم کی دوسری جلد صفحہ 61۔ شیخ عبداللہ وسام اور شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ وعن صائب المخزومی رضی اللہ عنہ، حضرت صائب مخزومی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہ کان شریک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثۃ، کہ وہ قبل از بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے۔ فجاء یوم الفتح، وہ فتح مکہ کے روز آئے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مرحبا بأخی و شریکی، میرے بھائی اور میرے شریک مبارک ہو۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب فتح مکہ کے روز حضرت صائب رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے کہا، جاہلیت میں آپ میرے بہترین شریک تھے، نہ مجھے فریب دیتے اور نہ مجھ سے جھگڑا کرتے۔ صحیح ابن ماجہ میں 1853 ہے، ابو داؤد میں 4836 ہے، کتاب الادب میں، ابن ماجہ میں 2287 ہے، حاکم کی دوسری جلد صفحہ 61 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ کاروبار میں شراکت جائز ہے، اور اس شراکت کا رواج دور جاہلیت میں بھی تھا، جسے بعد میں اسلام نے نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس کی مناسب تصحیح و تنقیح بھی کی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اچھی صحبت اور حسن معاملہ کو اتنے عرصے بعد بھی نہیں بھولے، بلکہ اس کا نہایت ہی آسن انداز میں استقبال کیا اور اس کے لیے اچھے کلمات کہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، اشترکت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، الحدیث وتمامه فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء انا وعمار بشيء، رواہ النسائی وغیرہ۔ یہ روایت ضعیف ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اور ویسے ابو داؤد میں 3388 کتاب البیوع میں یہ روایت موجود ہے، نسائی کی 7ویں جلد صفحہ 319، ابن ماجہ کے اندر 2288۔ شیخ عبداللہ وسام نے اس روایت کو منقطع اور شیخ حازم علی قاضی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے
عمار رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ نے ان اشیاء میں شراکت کی اشترکت انا و عمار و سعد فیما نصیب یوم بدر، جو جنگ بدر کے روز حاصل ہوئی تھی۔ اس روایت کے آخر میں یوں ہے کہ فجاء سعد باسیرین، اس روز سعد رضی اللہ عنہ 2 قیدی لائے، ولم اجیء انا و عمار بشیء، لیکن میں اور عمار رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہ لائے۔ رواہ النسائی وغیرہ، اس سے نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ اس روایت سے شرکت ابدان کا جواز ثابت کیا جاتا ہے۔ شرکت ابدان کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ شرکت ابدان یہ ہے کہ 2 یا زیادہ افراد اس جائز چیز میں شریک ہوں جس سے وہ اپنے بدنوں سے کمائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسے جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ جمہور اس روایت کو ضعیف کہتے ہوئے اسے ناجائز کہتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کسی بھی چیز میں شرکت ابدان جائز نہیں، اگر یہ واقعہ ہوئی تو باطل ہو گیا۔ سبل السلام جلد نمبر 3 صفحہ 153۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال اردت الخروج الى خیبر فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا اتیت وکیلی بخیبر فخذ منه 15 وسقا، رواہ ابو داود۔ یہ روایت ضعیف ابو داود کے اندر بھی موجود ہے، اور ویسے ابو داود میں 3632 نمبر ہے کتاب الاقضیہ میں، باب فی الوقالہ۔ دارقطنی کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 4 154 نمبر ہے۔ شیخ عبداللہ بسام نے اس روایت کو حسن اور شیخ حازم علی قاضی نے اسے صحیح کہا ہے۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے قال ارادت الخروج الی خیبر، کہ میں نے خیبر کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا۔ ارادت الخروج الی خیبر، میں نے خیبر کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت وکیلی بخیبر فخذ منه 15 وسقا، جب تیرے پاس میرا وکیل یعنی نمائندہ آئے تو اسے 15 وسقن، تو اس سے 15 وسق وصول کر لینا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے۔ اس روایت اور اس باب میں آئندہ باقی تمام روایت میں اسبات وکالت کا ذکر ہے، یعنی معاملات میں کسی کو اپنا وکیل یعنی نائب و نمائندہ مقرر کرنا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اور بیشتر احادیث سے ثابت ہے۔ چند ایسی احادیث جو وکالت کے اسباب میں ہیں مگر اس باب میں نہیں، پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے مال کا صدقہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت و برکت نازل فرما۔ احمد کے چوتھے جلد صفحہ 353، شرح السنہ جلد نمبر 3 صفحہ 314، بیہقی کی چوتھے جلد صفحہ 157، طبرانی کبیر کی 11ویں جلد، مشکل الآثار جلد نمبر 4 162 نمبر ہے، ابن ماجہ کے اندر 1796 نمبر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اونٹوں پر مقرر فرمایا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ وہ اونٹوں کے چمڑے اور جلے تقسیم کر دیں۔ بخاری میں 707 نمبر ہے کتاب الحج میں، اور مسلم کے اندر 1317 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 1769 نمبر ہے،
ابن ماجہ کے اندر 3099 نمبر ہے، نسائی فی السنن الکبریٰ کے دوسرے جلد صفحہ 456 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مجھے وکیل بنایا اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کچھ بھیڑ بکریاں دیں کہ وہ انہیں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں۔ بخاری میں 2311 نمبر ہے، کتاب الوقالہ میں، مسلم کے اندر 1965 نمبر ہے، اور سنن الترمذی میں 1500 نمبر ہے، نسائی کی 7ویں جلد صفحہ 218 میں، ابن ماجہ میں 3138، احمد کی دوسری جلد صفحہ 149، دارمی کی دوسری جلد صفحہ 78، ابن حبان کے اندر 5898، بیہقی کی 9ویں جلد صفحہ 269، ابو یعلا کے اندر 1758، ابن خزامہ کے اندر 2916 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی کو اپنا وکیل بنایا۔ موطا جلد نمبر 1 صفحہ 348، مسند شافعی جلد نمبر 1 صفحہ 317۔ علاوہ ازیں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الوقالہ میں 26 احادیث نقل فرما کر وکالت کو ثابت کیا ہے، جن میں سے 6 معلق ہیں اور بقیہ موصول۔ تفصیل کا طالب ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الوکالہ اور نیل الاوتار جلد نمبر 3 صفحہ 658۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وکالت کے جواز پر اہل علم نے امت کا اجماع نقل فرمایا ہے۔ اہل علم نے وکالت کے جواز پر اہل علم نے امت کا اجماع نقل فرمایا ہے۔ حوالہ المغنی کی 5ویں جلد صفحہ 79، تکملۃ فتح القدیر جلد نمبر 6 صفحہ 3، تکملۃ فتح القدیر جلد نمبر 6 صفحہ 3، مغنی المحتاج کی دوسری جلد صفحہ 217، المہذب کی پہلی جلد صفحہ 348، المبسوط کی 19ویں جلد صفحہ 2۔ وعن عروۃ البارقی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث منہ بدینار یشتری لہ اضحیۃ۔ الحدیث رواہ البخاری فی اثناء حدیث وقد تقدم۔ حضرت عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دے کر قربانی کا ایک جانور خریدنے کے لیے بھیجا۔ رواہ البخاری فی اثناء حدیث، بخاری نے ایک حدیث کے درمیان میں ذکر فرمایا ہے وقت تقدم، اور یہ پیچھے گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے جہاں وکالت کا جواز ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنا نائب بنا کر بھیجا، وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر وکیل موکل وکیل بنانے والے کے دیے ہوئے مال سے کچھ نفع حاصل کر لے تو وہ نفع بھی موکل کا ہی ہوگا، جیسا کہ اسی حدیث میں ہے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے اس دینار کی 2 بکریاں خرید لیں اور پھر 1 دینار کے عوض 1 بکری فروخت کر دی، اور دینار اور بکری دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ کیا کیا؟ برکت کی دعا فرمائی، اور پھر وہ مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں بھی نفع اٹھاتے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دی ہے۔ الدرر البحیۃ کتاب الوکالہ،
الدرر البخیت کتاب الوکالہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقات متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صدقہ کی وصولی پر نمائندہ مقرر فرما کر روانہ کیا. بخاری میں 1408 نمبر ہے، مسلم کے اندر 983، ابو داؤد کے اندر 1623، نسائی کی 5 جلد 133، احمد کی 2 جلد 322، دارقطنی کے اندر جلد نمبر 2 123، بیہقی کی 4 جلد 111، ابن خزیمہ کے اندر 2330 نمبر ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم وقت زکوٰۃ کی وصولی کے لیے کسی دیانتدار شخص کو نمائندہ بنا کر بھیج سکتا ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہر 63 وامر علی رضی اللہ عنہ ان یذبح الباقی. الحدیث رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی نہر 63 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ نہر کیے. وہ امر علی اور علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ان یذبح الباقی کہ باقی اونٹ وہ ذبح کریں. اسے مسلم نے روایت کیا. مسلم کے اندر نمبر ہے 1218 کتاب الحج میں، ابو داؤد کے اندر 1905، ابن ماجہ کے اندر 3074 نمبر ہے، احمد کے 30 جلد 320، دارمی کے اندر 1851، ابن الجارود کے اندر 465 اور بیہقی کی 5 جلد صفحہ 7. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ذبح و نحر کرنے کے لیے بھی کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کیا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 37 اونٹ ذبح کیے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض عبادات میں بھی نیابت وکالت درست ہے، کیونکہ اونٹ نہر کرنا عبادت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ الاسیف قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقْضُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. الحدیث متفق علیہ. بخاری میں 2724 نمبر ہے، 2725 نمبر کتاب الشروط میں، مسلم کے اندر 1697، 1698، ابو داؤد کے اندر 4445 اور سنن الترمذی میں یہی روایت موجود ہے، 1433 نمبر ہے. سنن نسائی کی 8ویں جلد 230 سنن النسائی کی 8ویں جلد 240 پر یہ حدیث موجود ہے. ابن ماجہ کے اندر 2549 نمبر ہے، احمد کی 4 جلد 115، مالک کی 2 جلد 828، دارمی کے اندر 2317 نمبر ہے. اللہ اکبر. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قصۃ الاسیف. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مزدور کے قصہ میں مروی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقْضُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. اے انیس، صبح اس کی بیوی کی طرف جا اور اگر وہ زنا کا اعتراف کرے فارجمھا تو اسے رجم کر دینا. الاسیف بر وزن فعیل اجیر و مزدور کے معنی میں ہے. یہ قصہ تفصیلاً آئندہ کتاب الحدود میں آئے گا انشاءاللہ. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم و قاضی نفاذ حدود کے سلسلے میں بھی کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج سکتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا
کہ کسی بھی جرم کے اسباب کے لیے اطراف جرم نہایت قوی ترین ذریعہ ہے۔ ایک روایت اور سن لیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ ان ابی ذر، یعنی کہ یہ روایت اقرار کے بیان کے متعلق، ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی یا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل الحق ولو کان مرا، صححہ ابن حبان فی حدیث طویل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، حق بات کہو خواہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اسے ابن حبان نے ایک لمبی حدیث میں صحیح کہا ہے۔ ابن حبان 361 الموارد، شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یہ روایت مکمل یوں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند امور خیر کی طرف وصیت فرمائی۔ وہ یہ ہیں کہ میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ رشتہ دار مجھ سے قطع تعلق ہی کریں، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، میں ہمیشہ حق بات کہوں اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اور میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کروں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صحیح الترغیب و الترہیب کے اندر 25 نمبر کتاب البر والصلۃ۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ حق اور سچ کہنا چاہیے، خواہ اس کے بدلے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، کسی بڑے سے بڑے کی مخالفت ہی کیوں نہ مول لینی پڑے، اور خواہ وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ تمام حقوق میں بندے کا اقرار معتبر ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حقوق کی دو قسمیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ اقامت و نفاذ حقوق اللہ کی شرائط میں سے ہے، اور حد تمام ہونے تک انسان اپنے اقرار پر باقی رکھے۔ اگر اقرار کے بعد ہم حد قائم ہونے سے پہلے اس نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تو اس سے حد ساقط ہو جائے گی، جبکہ نفاذ حقوق العباد میں معاملہ اس طرح نہیں، بلکہ اس کے ایک مرتبہ اقرار کے بعد حد لازم ہو جائے گی اور اس سے رجوع ناقابل قبول ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ چوری شدہ چیز کا تاوان ایک مرتبہ اقرار کے ساتھ ہی لازم ہو جاتا ہے۔ کما فی توضیح الاحکام، جلد نمبر 4 صفحہ 568۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی رحمت سے کتاب البیوع ہماری چل رہی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ باب العاریۃ، یعنی ادھار لی ہوئی چیز، یعنی ادھار کا بیان، اس کے متعلق انشاءاللہ احادیث پڑھیں گے۔ پھر باب الغضب، غضب کا بیان، اس کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے رضا و رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ پھر باب الشفعہ، حق شفعہ کا بیان جو ہے اللہ کی رحمت سے پڑھیں گے۔ اللہ صحت دے اور ایمان والی سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اسی طرح باب القراض، مشارکت فی التجارہ، یعنی تجارت میں باہم مشارکت کرنا، یعنی مضاربت کا بیان، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ پھر باب المساقات والاجارہ، یعنی آبپاشی اور زمین کو ٹھیکے پر دینے کا بیان، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، پھر باب احیاء المواد، یعنی بنجر زمین کو آباد کرنے کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ بہت سارے ابھی ابواب باقی ہیں۔ باب الوقف، یعنی وقف کا بیان ہے۔ اسی طرح ہبہ، عمرہ اور رقبہ کا بیان ہے۔
اسی طرح میرے محترم بھائیوں یہ بہت سارے ابواب باقی ہیں، تو لقطہ کا بیان اس کے متعلق پڑھیں گے. اسی طرح باب الفرائض، پھر فرائض کا بیان. اس طرح یہ بہت سارے ابواب ہیں. دعا کرے اللہ صحت دے، ایمان والی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ حق سچ کہنے سننے اور اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.